بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک نوجوان کا سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر فاطمی کا مطلب وہ مہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا متعین کیا تھا۔ اس سلسلے میں چونکہ روایات مختلف ہیں اور زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو مہر ہے وہ 500 درہم ہے، اور تولے کے اعتبار سے 131 تولے 131 تولہ 3 ماشا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تولے کا وزن ہر زمانے میں الگ الگ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے عرف کے اعتبار سے تولہ 10 گرام کا مروج ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، ورنہ پہلے 12 گرام کا تولہ ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے 12 گرام تولے کے اعتبار سے 1 کلو 530 گرام چاندی 1 کلو 530 گرام چاندی ہوتا ہے۔ اور آج کل چونکہ 10 گرام کا ایک تولہ مروج ہے تو 154 تولے 154 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کی موجودہ قیمت کیا ہوگی، یعنی پیسوں کے اعتبار سے وہ چونکہ نہیں متعین کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر زمانے میں سونے اور چاندی کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ جس وقت بھی آپ مہر دے رہے ہیں، یعنی جس وقت یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت کا مارکیٹ دیکھ لیا جائے، اور اس وقت کا جو بھی مارکیٹ ہوگا 154 تولے 154 تولہ 10 گرام کے اعتبار سے، ورنہ اگر 12 گرام کے حساب سے اگر آپ سوچیں گے تو پھر وہ 1 کلو 530 گرام ہوگا۔ 10 گرام تولہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، اس اعتبار سے 154 تولے چاندی کی جو بھی قیمت ہوگی، اس قیمت کے حساب سے موجودہ زمانے کا کیلکولیشن کر لیا جائے اور وہ مہر فاطمی ہوگا۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت طے کیا جا رہا ہے اس وقت کا اعتبار ہے یا دینے کا اعتبار ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آج سے 4 سال پہلے، ایک مثال دے رہا ہوں، آج سے 4 سال پہلے مہر فاطمی پر مہر متعین ہوا، نکاح ہو گیا 154 تولے چاندی۔ اب 4 سال پہلے چاندی کی جو قیمت ہے آج اس کی قیمت وہ نہیں ہے، لا محالہ آج اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ تو جس وقت دے رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 154 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار دینے کے وقت ہوگا، طے کیے سو دن نہیں ہوگا۔ یعنی جس وقت طے کیا گیا اس وقت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت آپ دے رہے ہیں اس وقت کے کیلکولیشن کے اعتبار سے 154 تولے چاندی کی قیمت کے اعتبار سے مہر دینا پڑے گا، تو وہ مہر فاطمی قرار دیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے، انہی کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مہر معجل ہونا چاہیے یا مؤجل، یعنی تاخیر سے دینا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مہر معجل ہو، جلد سے جلد دے دیا جائے، پہلے سے پہلے دے دیا جائے۔ مؤجل کا مطلب تاخیر سے۔ اسلام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ آپ مہر معجل بھی دے سکتے ہیں، تاخیر سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جلد سے جلد دینے میں عافیت ہے اور بہتری بھی یہی ہے، اور مہر معجل دینا چاہیے۔ تیسرا، مرد کی سہولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے مہر طے کرنا چاہیے۔ مہر میں کوئی فخر و مباحات نہیں ہونی چاہیے۔ زبردستی کا مہر لوگ طے کر لیتے ہیں اور مہر دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اتنا مہر ہو جو آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو اور لڑکے پر بوجھ بھی نہ ہو اور عورت کے خاندان سے وہ کم بھی نہ ہو، اس انداز کا درمیانی بات طے کر کے مہر جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک سوال ایک اور ہے، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں، کیا عورت اپنے شوہر کو نام لے کر پکار سکتی ہے یا کسی محفل میں دوسروں کے سامنے اس کا نام لینا جائز ہے؟
دیکھیے شوہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا مقام دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے. شوہر کو مجازی خدا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے عرف کے اعتبار سے، اس لیے شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، اور لا محالہ جس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جس کی عزت دی جاتی ہے، جس کا مقام بلند ہے، اس کو نام سے پکارنا بے ادبی کہلاتا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے والد کو نام سے تھوڑی پکارے گا، کوئی اپنی ماں کو نام سے تھوڑی پکارے گا، اس لیے کہ وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. اس لیے عورت کے واسطے شوہر چونکہ اونچا مقام رکھتا ہے، اس لیے عورت کے لیے شوہر کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے. لیکن کیا کیا جائے فیشن کا، کیا کیا جائے معاشرے کا، آج کل فیشن بن چکا ہے، اور یہ دیکھا دیکھی غیروں سے آئی ہے. غیروں کے پاس چونکہ نام سے پکارنا ایک فیشن بن چکا ہے، اس کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی آج کل کا نیو جنریشن یہ باضابطہ نام لے کر پکارتے ہیں، مناسب نہیں ہے. ازواج مطہرات نے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا ہے. اللہ کے نبی کو یا حضور کے زمانے میں صحابہ نے کبھی بھی عورتیں صحابیات نے کبھی اپنے شوہروں کو نام سے نہیں پکارا ہے. اس لیے شوہر کو مخاطب کرنے میں تو نام کا بالکل استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے، لیکن ناجائز بھی ہم نہیں بول سکتے. البتہ شوہر کے مجلس کے خلاف، یعنی شوہر کا اگر تذکرہ کرنا ہو تو شوہر کا نام لے کر اگر ذکر کرنے کی ضرورت پڑے تو پڑھ سکتی ہے. جیسے ہمارے اپنے حیدرآباد میں عرف کے اندر شوہر بیوی عام طور پر انہوں کہتے ہیں، یہ عرف کے اعتبار سے معروف ہے. یعنی بیوی کا یعنی شوہر کا نام لینا بے ادبی ہوتی ہے. جیسے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ لطیفہ ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، کہ ایک صاحب کا نام رحمت اللہ تھا، تو ان کی بیوی نے نام لینا اتنا بے ادبی سمجھا جاتا تھا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ شوہر کا نام لینے کو نہ صرف یہ کہ نکاح سے نکلنے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے لوگ پہلے زمانے میں. یہ غالباً اسی زمانے کا واقعہ ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہوگا تو رحمت اللہ نام تھا، نکاح ہو گیا. اب عورت کے نکاح کے بعد جب پہلی مرتبہ نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کی اسے ضرورت پڑی تو اب وہ سوچنے لگی کہ رحمت اللہ اگر کہوں گی تو شوہر کا نام لینا ہوگا. تو بہت سوچ سمجھ کے اس نے السلام علیکم مننے کے ابا اور السلام علیکم منی کے ابا کہا. پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن میں بتلا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اور آج کل تو شوہروں کا نام لینا فخر سمجھا جانے لگا، بلکہ فیشن سمجھا جانے لگا. اور اگر کوئی عورت شوہر کا نام نہیں لیتی تو اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، بے ادبی سمجھی جائے گی، احتیاط کرنا چاہیے. شوہر کا نام لینا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. اب چاہے آپ کوئی اور طریقے سے پکار لیں، کوئی اور آپس میں لاڑ اور پیار سے ایک دوسرے کو پکارنا چاہیں تو پکار لیں، لیکن نام سے پکارنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.